نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا، جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا، اللہ وحدہ لا شریک، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ والارض بألف عام انذر منہ آیتین ختم بها سورۃ البقرہ ولا تقرأن فی دار 3 لیال فیقربها الشیطان، کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مسلسل 3 دن پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے شیطان کو اس کے گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا اس کے۔ اور ہم نے اس سے پچھلی حدیث پاک یہ پڑھی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المؤمن الیہ المصیر وآیۃ الکرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأ بہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح رواہ ترمذی والدارمی۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا تھا، جو بندہ سورۃ المؤمن حامیم کی آیات بینات پڑھ لے 3 پہلی اور آیت الکرسی پڑھ لے، فجر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مغرب تک ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ مغرب میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فجر تک ہر بلا سے، ہر آفت سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ اب ان تینوں احادیث مبارکہ سے ہمیں ایک پورا پیکج ملا۔ پہلا، جو سورہ حامیم سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے گا، وہ بندہ خود محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری، جو بندہ روزانہ یہ آیتیں سورہ بقرہ شریف کی آخری 2 آیات بینات روزانہ تلاوت کر لے گا، اس کا گھر بھی شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان سے اس کا گھر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہے آپ وہ پڑھ لے، اس کا گھر میں۔ اچھا، اب تیسری یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا، دجال کے فتنے سے۔ اپنی حفاظت ہو گئی، مکان کی حفاظت ہو گئی، اور فتنے سے حفاظت ہو گئی۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں قبلہ، اب 3 آیتیں سورۃ الکہف کی، 3 آیتیں سورہ مومن کی، وہ بھی 1.5 لائن کی، وہ بھی 1.5 لائن کی، اور 1 آیت الکرسی۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ تو نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مقدسات، اور یہ بتا کون رہے ہیں؟ کائنات کے سب سے بڑے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک کہاوت ہے، بغل میں چور شہر میں ڈھنڈورا۔ کائنات کے سب سے خوبصورت وظیفے ہمارے اپنے پاس ہیں، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیے کہ بھئی فتنے سے محفوظ رہو گے۔ ان کی تاثیر یہ ہے، روزانہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، روزانہ تلاوت کر لیں، ورنہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف کو تلاوت کر لیا کریں۔ بھئی ہے کائنات کے ہر ایک مسئلے کا حل جب اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا، تو ہمیں ان جاہل عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نا جی، تو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دیں۔ کیوں جی؟ وجہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں ایمانداری سے مجھے اپنے سوالوں کے جواب دینے۔ آپ 5 نماز وقت پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروفیت ہے نا جی، تو رہ جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں روزانہ قرآن پاک کوئی تلاوت کرتا ہے؟ نہیں، وہ ظاہری بات ہے، دفتر جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، بیگم نے گھر کے کام کرنے، تو وہ نہیں ہو پاتا۔ آپ ایمان سے بتائیے، جس گھر میں نماز بھی نہ پڑھی جا رہی ہو، قرآن پاک بھی نہ پڑھا جا رہا ہو،
کوئی ذکر و اذکار کا تو پھر چھوڑ ہی دے نا جی کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوگا، تو وہ بھی نہیں ہے، پھر اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ پھر اس گھر میں جادو نہ ہو، ٹونا نہ ہو، اسیب نہ آئیں، بلائیں نہ آئیں تو کیا آئیں؟ چہرے کا حسن اور رزق اور ذہنی سکون، یہ اللہ نے فجر کی نماز کے ساتھ ایسے باندھ دیا ہے۔ فجر کی نماز جو بندہ پڑھے گا ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا، ڈپریشن اس کو نہیں ہوگا، پاگل ہو کے نہیں مرے گا۔ رزق میں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، رزق اللہ اس کو وسیع عطا فرمائے۔ اب بجائے اس کے کہ بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا کے لاکھوں روپے دینے کے، آپ یہ حدیثیں اور ہیں بھی اللہ کے حبیب کے فرمان، آپ ان پر عمل کیجئے، اور جو عاملوں کو پیسے دینے وہ اللہ کے گھر مسجدوں کو جا کے دے دیجئے، اللہ اس سے زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔